بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر محمود جلال، اور آج آپ کے ساتھ حاضر ہوں پروگرام لے کے، آج طاہر جلال کے ساتھ۔ الحمدللہ ہمارا یہ پروگرامز کے سارے جو نام ہیں وہ ہم نے آلریڈی اناؤنس کر دیے ہوئے، لیکن ان پہ جو عمل درآمد ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی شروع ہو چکا ہے۔ تو اس وقت اب تک ہم کوئی 4 پروگرام مختلف لوگ جو ہے وہ ہوسٹ کر چکے ہیں۔ میرا یہ پہلا پروگرام ہے جو میں ہوسٹ کرنے جا رہا ہوں۔ تو ہمارا یہ جو آج طاہر جلال کے ساتھ ہے، اس میں مختلف پرسنالٹیز کو، مختلف قسم کے جو سیاسی، سماجی اور جو فلاح و بہبود پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، جو مظلوم، غریب، یتیم، مسکین کی آواز اٹھانے والے لوگ ہیں، جو علاقہ کے اندر صاحب علم، صاحب عقل، صاحب حیثیت لوگ ہیں، میں انشاءاللہ تعالی، میں نے کل بھی ایک ولاگ کیا تھا، اس میں نے تمام لوگوں کو دعوت دی تھی۔ تو میری اس دعوت پہ اللہ کی رحمت سے آج میرے انتہائی قریبی دوست، میرے دل کے انتہائی قریب اور میرے بچپن کے ساتھی، اور جن کو میری دلی خواہش تھی کہ میں سب سے پہلے ان کو ہی لوں، آج وہ میرے اسٹوڈیو میں الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں۔ تو میں انشاءاللہ تعالی ان سے جو ہے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ طاہر بھائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میڈیا کی دنیا میں ایک خوبصورت اضافے پر، اور اس کے بعد میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج مجھے اپنے اسٹوری میں مدعو کیا ہے۔ تو ناظرین، آپ اس وقت جے نیوز کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ میرا پروگرام تو تھوڑا سا خشک ہے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ سے ربط بھی نہ ٹوٹے اور آپ بور بھی نہ ہوں۔ تو اس وقت ہارون بھائی میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان سے سیدھا سوال کرتا ہوں کہ بلدیاتی نظام جو ہے، خواہ وہ پاکستان میں، خواہ وہ انٹرنیشنل یا آزاد کشمیر پہ، اس پہ ہارون بھائی روشنی ڈالیں۔ جی شکریہ طاہر بھائی۔ بلدیاتی نظام کے حوالے سے ساری دنیا بخوبی آگاہ ہے کہ یہ دنیا کا ایک بہترین نظام ہے، جس کے اندر لوگوں کے، معاشروں کے مسائل ان کی دہلیز کے اوپر حل کیے جاتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر بلدیاتی نظام موجود نہ ہو تو چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی لوگ منسٹر یا ایم ایل اے کے پاس لے کر جاتے ہیں اس کے حل کے لیے۔ تو بلدیاتی نظام کی خوبی ہی یہ ہے کہ بندوں کو اپنا مسئلہ، اپنی درخواست لے کر کسی منسٹر، ایم ایل اے یا ایم این اے کے پاس نہیں جانا پڑتا، بلکہ اس کا مسئلہ خود اس کی دہلیز کے اوپر حل ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ دنیا کا ایک بہترین نظام ہے۔ بہت اچھا ہارون بھائی، ماشاءاللہ آپ صاحب علم اور صاحب عمل آدمی ہیں۔ میں سیدھا گھما پھرا کے بات نہیں کرتا، سیدھا آپ سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ آزاد کشمیر کے بلدیاتی نظام سے مطمئن ہیں؟ آزاد کشمیر کے بلدیاتی نظام سے مطمئن ہونے کے نسبت سے آپ نے پوچھا ہے، تو پہلی بات اور سیدھی بات تو یہ ہے کہ کوئی بلدیاتی نظام ہے ہی نہیں۔ 32 سال کے بعد الیکشنز ہوئے ہیں، تو الیکشنز ہونے کے باوجود نظام جو ہے وہ ویسے ہی تھا جیسے پہلے الیکشن نہیں ہوئے تھے۔ تو اب یوں سمجھ لیں کہ جیسے پہلے نظام نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے۔ اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں کہ الیکشن ہونے کے باوجود جو ہیں اختیارات کے حوالے سے اور فنڈز کے حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ مہیا نہیں کیے گئے لوکل ممبرز کو، چاہے وہ لوکل کونسل کے ممبرز ہوں یا ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبرز ہوں، ان کو کوئی فنڈز وغیرہ ابھی تک نہیں دیے گئے، نہ ہی ان کو کوئی اختیارات دیے گئے، نہ ہی ان کو کوئی یہاں تک کہ بیٹھنے کی جگہ تک نہیں دی گئی، ان کے لیے کوئی آفسز، کوئی بلڈنگ مختص نہیں کی گئی۔ جی ارون بھائی، بالکل میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں
کہ 32 سال بعد اول تو ہوئی نہیں، کوئی بندہ تیار ہی نہیں تھا بلدیاتی الیکشن کرانے پہ، لیکن زبردستی سپریم کورٹ نے الیکشن کرائے، کئی بار کینسل ہوئے، کئی بار گورنمنٹ نے ریٹ کی، کئی بار گورنمنٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ گئی، کئی بار گورنمنٹ نے 100 طرح کے فنڈز کے ہیلے بہانے کیے، لیکن چونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر سخت آرڈر تھے، اس کے بعد کنٹمپٹ جو کورٹ ہی لگنی تھی، تو اس لیے ان کو الیکشن کرانے پڑ گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کو نچلی سطح پہ اختیارات کو منتقل کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر یہ نچلی سطح پہ اختیارات منتقل نہیں کرتے تو جو اتنا گورنمنٹ کا فنڈز بھی ضائع ہوا، اور جو لوگ الیکشن جنہوں نے کنٹیسٹ کیا ان کے پیسے بھی ضائع ہوئے، ٹائم ضائع ہوا، عام پبلک کا ٹائم ضائع ہوا، تو اس میں پبلک جو اب سوال کرتی ہے اپنے الیکٹیبل سے، اپنے کونسلر سے، ڈسٹرکٹ کونسلر سے، کہ آپ 1 سال ہو گیا ہے، آپ ابھی تک ہمارا آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اب ان بیچاروں کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے کہ کیا کہاں سے وہ کام کریں۔ تو میں ہارون بھائی کو سیدھا سوال کرتا ہوں، ہارون بھائی کوئی تجویز آپ دینا چاہیں گے اس موجودہ گورنمنٹ کو؟ جی طاہر بھائی، گورنمنٹ کو تجویز تو یہی ہے، ریکویسٹ ہے گورنمنٹ کے سامنے کہ اگرچہ آپ نے یہ الیکشنز بامر مجبوری کروائے ہیں، سپریم کورٹ کے آرڈر پر کروائے ہیں، تو جب کروا لیے ہیں تو اب اس نظام کو پوری طرح فعال کریں، لوگوں کے حال پر رحم کریں کہ جو لوگ ہیں وہ مجبور ہیں، جیسا کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ لوگ سوالات کرتے ہیں ہم سے، آپ کے پوچھتے ہیں کہ جی الیکشنز کے اندر ہم نے تو وہ کی بڑی دوڑ دھوپ کی، تو اس وجہ سے آپ کو الیکٹ کروایا تھا کہ ہمارے کام ہوں گے، تو اب آپ ہمارے کام کیوں نہیں کروا رہے؟ تو اگرچہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی اس کے اندر ہمارا قصور نہیں ہے، گورنمنٹ ہمیں فنڈز نہیں دے رہی، تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس نظام کو پوری طرح فعال کرے، ممبرز کو جو ہے وہ فنڈز مہیا کرے اور ان کی دیگر ضروریات کو بھی پورا کرے، تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حقیقی معنوں میں جو اس نظام کی روح ہے اس کے مطابق ان کی دہلیز کے اوپر جو ہے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ اور آپ کے اس اسٹوڈیو کی توسط سے میں سپریم کورٹ کے سامنے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ آپ نے جس طرح بائی آرڈر یہ الیکشنز کروائے ہیں، تو اسی طرح بائی آرڈر گورنمنٹ سے جو ہمارے حقوق ہیں فنڈز کے حوالے سے، اختیارات کے حوالے سے، یا دیگر جو بھی اس بلدیاتی نظام سے متعلق ہیں وہ ہمیں دلوائے جائیں، تاکہ جو ہے وہ ضرورت مند لوگوں کی اور اپنی عوام کی جو ہے ہم وہ خدمت کر سکیں۔ جی ماشاءاللہ، ہارون بھائی نے بڑا مفصل اور بڑا بہترین جواب دیا۔ میں بھی جے نیوز کے توسل سے، ہارون بھائی کی طرف سے بھی، اور جتنے ہمارے بلدیاتی جو نمائندے اس وقت منتخب نمائندے ہیں ان سب کی طرف سے گورنمنٹ کو بھی اور سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کو بھی اپیل کروں گا کہ آپ خدا مہربانی کریں، اور چونکہ یہ لوگ واقعی لوگ ان کو سوال کرتے ہیں، جو کہ میں انویسٹیگیٹر صحافی ہوں، میں مختلف علاقوں میں جاتا رہتا ہوں، لوگوں سے بات کرتا رہتا ہوں، تو مجھے ان جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان کی مجبوریوں کا اندازہ ہے کہ لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اگر یہ الیکشن لڑا، ہم نے اتنی کوشش کر کے آپ کو جتایا، تو ابھی ہمارے کام کیوں نہیں ہو رہے؟ نہ ہمارا کوئی گلی محلے کا بیان کیا جا رہا ہے، نہ ہمیں کوئی اسکیم مل رہی ہے، نہ ہی آپ جو ہے آپ کے پاس کوئی آفیسز ہیں جہاں پہ آپ کوئی علاقائی کمپلین وغیرہ آ کے کر سکیں یا کوئی آپ کو کام بتا سکیں۔ ہارون بھائی ایک آلریڈی ایک NGO چلا رہے ہیں، اس کے تحت ہارون بھائی فلاحی کام پہلے ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے الیکشن لڑنے کے بعد جو چھوٹا موٹا کام کرتے تھے، وہ الیکشن کے چکر میں وہ بے روزگار ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ تو میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ ان کا جو ہے باقاعدہ ان کو کوئی ایک تو جگہ الاٹ کی جائے، دوسرا ان کو فنڈز جو ہے وہ ریلیز کیے جائیں تاکہ یہ عوام کی کوئی داد رسی کر سکیں، اور عوام کے پاس بھی ان کی کوئی جو ہے نا وہ وقت قائم ہو سکے، اور یہ فلاح و بہبود کر کے اللہ کے حضور بھی سرخرو ہو سکیں۔ تو میں شکر گزار ہوں ہارون بھائی کا، اور اسی طرح ہم ہر جو ہے وہ سنڈے والے دن آج طاہر جرال کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ کا میزبان طاہر محمود جرال۔ السلام علیکم۔